بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، 3 اہم ترین ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جن سے آپ کو آگاہ کرنا ہے۔ خطے کی صورتحال بہت تیزی سے بدل رہی ہے۔ سب سے بڑی جو چیز ہے، سعودی عرب نے ایران کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کرنے کی طرف قدم اٹھایا ہے۔ کچھ دن پہلے ایک میٹنگ کا ذکر ہوا تھا عراق میں، کچھ ایرانی آفیشلز کی، کچھ سعودی آفیشلز کے ساتھ۔ یہ بیک ڈور رابطوں کا آغاز تھا بہت عرصے کے بعد۔ ناظرین، اس کے بعد ایک اور خوشائند چیز ہمارے سامنے آئی ہے، اور وہ ہے سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان کا جو انٹرویو ہے، اس میں انہوں نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ اچھے تعلقات کے خواہاں ہیں۔ گو کہ انہوں نے وجہ بھی بتا دی ہے کہ تعلقات خراب کیوں ہیں، لیکن یہ پہلی بار کیا پتہ کتنی دہائیاں گزر گئی ہیں کہ اس طرح اوپنلی کہا گیا ہے کہ ایران کے ساتھ اور خطے کے تمام ممالک کے ساتھ سعودی عرب اچھے تعلقات چاہتا ہے۔ یہ انہوں نے ایک انٹرویو میں جب بات کی تو یہ اتنی ایک سیریس بات ہے، یعنی یہ محض ایک انٹرویو نہیں ہے، یہ فورن پالیسی کے حوالے سے ایک بیان ہے۔ یہ وہ بندہ بیان دے رہا ہے جس کے منہ سے نکلا ہوا ہر لفظ جو ہے وہ پالیسی بیان ہوتا ہے۔ تو فوراً وزیر اعظم عمران خان نے سفارتکاری آگے بڑھاتے ہوئے، اور کیونکہ پاکستان میڈیٹر کا کردار ادا کرنے کی کوشش ڈے 1 سے کر رہا ہے جب سے وزیر اعظم عمران خان کی حکومت آئی ہے، کہ کسی طریقے سے ایران اور سعودی عرب کے درمیان کوئی بیسٹ فرینڈ شپ تو نہیں ہو جائے گی، لیکن وزیر اعظم نے فوراً ٹویٹ کیا اس انٹرویو کی جیسے ہی خبر لگتی ہے: ہم ایران کے ساتھ بحالی امن کے حوالے سے سعودی عرب کی کاوش کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ایران ہمارا ہمسایہ تو سعودی عرب قریب ترین دوست ہے۔ امن کی جانب اٹھایا گیا یہ قدم امت مسلمہ کے لیے باعث تقویت ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان نے اس موقع سے فائدہ اٹھا کے فوراً انٹری مار دی کہ ہم درمیان میں ہیں، ہم ثالث ہیں، ہم کسی ملک کی جہاں سائیڈ بھی نہیں لیتے، وہاں ایک ہمارا ہمسایہ ہے اور ایک ہمارا ہر موسم کا دوست ملک ہے۔ اور اگر یہ دونوں سیم پیج پر آ جائیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ بیسٹ فرینڈ بن جائیں، کم از کم ایک دوسرے کی دشمنی چھوڑ دیں، تو پاکستان اس سے بہت بینیفٹ لے سکتا ہے، لیکن پوری مسلم امہ اس سے بینیفٹ لے سکتی ہیں۔ یہ ایک بہت ہی بڑی ڈیولپمنٹ ہے خطے کے لیے، کیونکہ اگر ایران اور سعودی عرب کے حالات کچھ بہتر ہوتے ہیں، کیونکہ اس کی ایک وجہ آپ کو بتا دوں، ایران کے قریب چائنا جب سے ہونا شروع ہوا ہے، اور سعودی عرب کے تیل کا سب سے بڑا بائر چائنا تھا، آپ کو پتہ ہے۔ سعودی عرب کو ظاہر ہے اپنے جو بھی مالی حالات ہیں ان کے، وہ اس کو ڈائیورسیفائی کر رہے ہیں بھی، بلکہ 1% وہ اپنی ارامکو کو کسی پرائیویٹ کمپنی کو شاید بیچنے جا رہے ہیں، یا کسی ملک کے ساتھ کر رہے ہیں۔ سعودی عرب کو بہت زیادہ پیسے کی ضرورت ہے، سٹیبلٹی کی ضرورت ہے، اس کی معیشت کو سٹیبلٹی کی ضرورت ہے، لانگ ٹرم ریلیشنز کی ضرورت ہے۔ امریکہ نے محمد بن سلمان کو تھوڑی سی جھنڈی جو کرائی ہوئی ہے، وہ اب مزید مختلف سہارے ڈھونڈ رہے ہیں۔ وہاں پہ جب مشورہ دیا جاتا ہے کہ خطے کے لیے بڑا ضروری ہے یہاں پہ امن رہنا، کیونکہ چائنا کا جو BRI ہے اس میں ایران کے ساتھ بھی کوئی پنگا لے گا تو یہ چائنا کو بھی منظور نہیں ہے۔ تو جو بلاکس بن رہے ہیں، سعودی عرب یہ ریئلائز کر رہا ہے کہ بلاکس سے باہر رہنا بڑا مشکل ہے، بلاکس میں آنا پڑے گا۔ اب یہ ایران پر ہے آگے کہ وہ حوثیوں کے جو یہ معاملات چل رہے ہیں، یہ حملے یہ کم کروائے، سلو کروائے، گڈ ول جیسچر دکھانا پڑے گا۔ بڑے عرصے بعد ایک تھوڑی سی برف پگھلی ہے، تو کوشش یہ ہونی چاہیے دونوں ممالک کی کہ کم از کم کوئی منیمم 1 پوائنٹ ایجنڈے پر آ جائیں۔ ملاقات تو ہوئی ہے ان کی، جو یہ ایڈمٹ تو نہیں کرتے عراق میں، لیکن وہاں سے ایسا لگتا ہے کہ کچھ پازیٹیوٹی آئی ہے، جس کے بعد یہ بیان آیا ہے۔ دوسری چیز کی طرف آتے ہیں ناظرین، امریکہ کے جو ڈیفنس سیکٹری ہیں، انہوں نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے فون پہ بات کی ہے۔ جو ان کے ڈیفنس کی ویب سائٹ نے جاری کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے اعلامیہ پڑھتا ہوں، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس اعلامیہ سے کیا تاثر آتا ہے سامنے، کہ کس قسم کی باتیں اور کس ماحول میں باتیں ہوئی ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں: پینٹاگن پریس سیکٹری جان کربی پرووائڈڈ دا فالوئنگ ریڈ آؤٹ، وہ جو نیچے ہے پھر وہ سارا بتا دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ سیکٹری آف ڈیفنس لوئڈ آسٹن III spoke by phone with Pakistan's Chief of Army Staff General Qamar Javed Bajwa to discuss regional stability and security۔ ریجنل اسٹیبلٹی اور سیکیورٹی میں پھر
آپ کو پتہ ہے کہ افغانستان کے ہی معاملات زیادہ اس میں آتے ہیں، لیکن بھارت کے ساتھ بھی شاید کوئی جو ہے معاملات بیک ڈور سے جو بھی ہیں، اور بھی اس طرح کے سارے معاملات. During the call, Secretary Austin reaffirmed the importance of the US-Pakistan bilateral relationship and expressed appreciation for Pakistan's support for Afghanistan peace negotiations. So call کے دوران سیکٹری آسٹن نے ری افرم کیا اس چیز کو جو امریکہ اور پاکستان کے تعلقات ہیں، بائیلیٹرل ریلیشن شپ ہیں، اور انہوں نے ایک لحاظ سے سراہا پاکستان کا جو کردار رہا ہے افغانستان میں امن کے حوالے سے. یعنی ایک وقت ہمیں ڈو مور کہا جاتا تھا، اب ہمارے کردار کو سراہا جا رہا ہے. ساتھ وہ کہتے ہیں کہ سیکٹری آسٹن اینڈ جنرل باجوہ آلسو ڈسکسڈ دا ڈرا ڈاؤن ان افغانستان. سو جو ٹروپس ودرال ہو رہا ہے اور اس کے سارے معاملات آگے چل رہے ہیں، اس حوالے سے بھی ڈسکشن ہوئی اور بات ہوئی. اب کچھ نیچے خبریں نکل کے آ رہی ہیں، اور میں اس کو پہلے مکمل کر دوں کہ انہوں نے یہ ڈسکس کیا کہ امپورٹنس آف ریجنل اسٹیبلٹی اینڈ دا ڈیزائر فار دا یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ پاکستان ٹو کنٹینیو ورکنگ ٹوگیدر آن شیئرڈ گولز اینڈ آبجیکٹیوز ان دا ریجن. سو افغانستان سے نکلنے کے بعد امریکہ اور پاکستان کا کیا ریلیشن ہوگا، کیسے وہ چل سکتے ہیں ساتھ، کیونکہ نارملی ایسا ہوتا ہے امریکہ کو جب آپ کی ضرورت ہوتی ہے تو ٹھیک، ورنہ آپ اس کے ورسٹ اینمی بن جاتے ہیں، پھر وہ آپ کی گردن دباتا ہے، مروڑتا ہے. تو جنرل باجوہ جو ڈیفنس ٹو ڈیفنس ریلیشن شپ ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ زیادہ تر آرمی سے ڈیل کرنا ہی پسند کرتا ہے، کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ امریکہ کے ساتھ اس دفعہ ایسا نہ ہو کہ جیسے ہمیشہ ڈیورس ہو جاتی ہیں، کہ امریکہ نکلا افغانستان سے جیسے پچھلی دفعہ نکلے تھے جب سوویت کے ساتھ لڑائی تھی، تو امریکہ نے بوریا بسترا سمیٹا اور پاکستان کو بالکل ہی پابندیاں اور یہ وہ سارا شروع ہو گیا. 90 کی دہائی بڑی مشکل تھی پاکستان کے لیے. آپ کو پتہ ہے ہماری F-16 کی ڈیل جو ہے وہ اس ٹائم خراب ہو گئی تھی پیمنٹ کرنے کے باوجود، اور وہ معاملات آپ کے سامنے ہی ہیں سارے. تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ افغانستان کے معاملے میں جو چل رہی ہیں. پاکستان نے قطر میں جو طالبان کا جو بھی وہاں پہ آفس ہے اور جو بھی وہاں پہ ان کا سارا آفیشل موجود ہے، وہاں تک کہتے ہیں کہ وایا میسج اس طریقے سے پہنچایا. ظاہر ہے پاکستان یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے کتنے کنٹرول میں کیا ہے، ہم کیسے ڈیل کرتے ہیں. سو آفیشلی یہی ورژن ہے کہ قطر کے ذریعے میسج پہنچایا گیا ہے طالبان کو کہ آپ امن کی طرف آئیں، مین سٹریم کی طرف آئیں، گورنمنٹ میں اپنا حصہ لیں، سیاست میں داخل ہوں، اور پرامن جو ہے وہ اقتدار کی طرف آئیں، ورنہ پاکستان کی سپورٹ آپ کے لیے کم ہو جائے گی. اس طرح کی بات جو ہے امریکہ کو پیغام دیا گیا ہے کہ ہم نے طالبان کو یہ پیغام دے دیا ہے. اسی کے ساتھ اسی کا نیکسٹ اب تھرڈ پارٹ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اشرف غنی نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے طالبان کو یہ آفر کی ہے کہ آپ آئیں اور گورنمنٹ میں اپنا شیئر لیں، اپنا فیئر شیئر جو ہے آپ کا وہ لیں. آپ یہ ساری صورتحال یہ بتاتی ہے کہ طالبان کو یہ راضی تقریباً کر لیا گیا ہے. اسی لیے اشرف غنی کی طرف سے بھی آفیشیل آفر آ گئی ہے کہ وہ جو پہلے بات نہیں مانتے تھے کہ تم نکلو یہ وہ، اب کیونکہ امریکہ نکل رہا ہے تو طالبان اتنا انڈرسٹینڈ ضرور کرتے ہیں کہ بنیادی ہماری لڑائی تھی امریکہ سے. امریکہ جب نکل جائے گا، ایک فورن آکیوپیشن نکل جائے گی، تو پھر اگر آپ وہ سیاست میں بھی آ جاتے ہیں، حکومت کا حصہ بھی بن جاتے ہیں، ایک انٹرم سیٹ اپ بننا چاہیے افغانستان میں جس کی طرف حالات جا رہے ہیں. وہ انٹرم سیٹ اپ جس میں تمام سٹیک ہولڈرز اکٹھے ہوں گے، اور پھر آگے ایک فری اینڈ فیئر انتخابات کی طرف معاملہ جائے گا. وہ انتخابات ہوں گے یا کوئی خلافت چاہتے ہیں طالبان، یا جس طرح کے بھی معاملات ہوں گے. اوور آل تو ویسے یہ جتنے بھی مذاکرات ہوئے ہیں، طالبان نے اسلامک ایمریٹ کا نام ہمیشہ ساتھ رکھا ہے. تو آپ یہ ساری باتیں سمجھ سکتے ہیں کہ وہ اپنے سٹانس سے تو پیچھے نہیں ہٹیں گے. لیکن اگر وہ پاور شیئرنگ کا کوئی فارمولا بنا لیتے ہیں انٹرملی بھی، اور پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں، تو جہاں وہ اپنی اسٹرینتھ بھی قائم رکھیں گے وہاں وہ آفیشلی بھی گورنمنٹ کا حصہ بن جائیں گے، اور انہیں کوئی تنقید کا نشانہ نہیں بنا سکے گا جب وہ حصہ بن جائیں گے سیٹ اپ کا. تو اس سے پاکستان کو، اور پاکستان سب سے بڑی بات جو پاکستان کر رہا ہے، جو امریکہ کے ڈیفنس سیکرٹری سے بات آرمی چیف کی بھی ہوئی ہے، جو ہمارا بنیادی مدعا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کی بات جو یہ وہ مجھے پتا ہے ساری، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارا جو بنیادی مدعا ہے جو ہمیں پتا ہے کہ بھارت کا وہ کردار کسی صورت قبول نہیں کیا جائے گا جو بھارت کرنا چاہتا ہے افغانستان میں، اور جو وہاں سے دہشت گردی یہاں بھیجتا رہا ہے. نمبر 2، اگر بھارت نے کوئی ایسا کردار ادا کیا تو اب امریکہ جا رہا ہے. جو افغانستان میں لوگ بیٹھے امریکہ کی ٹھکائی کر رہے تھے وہ پھر بھارت کی بھی ٹھکائی کریں گے. پاکستان نے بڑے
نپے تلے انداز میں یہ بات بھی کنوے کر دی ہے، گو کہ کھلے الفاظ میں ایسے دھمکی نہیں دی، لیکن بات کنوے ہو گئی ہے بھارت کو کہ وہ انسان کا بچہ بنے گا تو ٹھیک ہے، ورنہ پچھتائے گا۔ تو خطے کی صورتحال جو ہے وہ پاکستان کے لیے کچھ فیوریبل ہونے جا رہی ہے انشاءاللہ تعالی۔ اگر یہ پاور شیئرنگ فارمولا طے ہو جاتا ہے اور اس طرح کی کیوس میں نہیں گرتا افغانستان، تو پاکستان اس سے بہت زیادہ بینیفٹ اٹھا سکتا ہے۔ سو آپ اگر اس ساری چیز کا جائزہ لیں صورتحال کا، سعودی عرب کا ایران کی طرف یہ کہنا، ہاتھ بڑھانا کہ ہم ایران کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں، ہم ہیں تو نیبرز ہی، ہم جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ تعلقات جو ہے وہ بہتر ہوں، پاکستان کا فوراً ری ایکشن دینا اور کہنا کہ یہ بہت اچھا عمل ہے اور یہ امن ہونا چاہیے اور پوری مسلم امت کو اس سے فائدہ ہوگا۔ امریکی ڈیفنس سیکرٹری کی جنرل باجوہ سے بات ہوتی ہے اور سارے افغانستان کے معاملات پہ ان کی لمبی ڈسکشن ہوتی ہے، اور اس کے بعد اشرف غنی فوراً ہی آفر کرتا ہے کہ طالبان آئیں اور پاور شیئرنگ کریں ہمارے ساتھ، جبکہ وہ نہیں کر رہا تھا پہلے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ بھی ریسنٹلی اس کا مائنڈ چینج ہوا ہے۔ آج سے اگر آپ کچھ مہینے پہلے چلے جائیں تو اشرف غنی ضد میں تھا کہ میں نہیں آفر کروں گا۔ اشرف غنی نے طالبان کے قیدی بھی رہا ہونے میں ہر قسم کے روڑے اٹکائے ہیں۔ تو یہ بڑی ہی خوشائند چیز ہے جو ہو رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو اندر سے سٹیبلٹی کی ضرورت ہے۔ کچھ بیرونی قوتیں، کیونکہ ہمارے دوست تو نہیں بن گئے نا، یہ امریکہ یہ ساری ہمارے دوست تو نہیں، ان کے تو ہم نے شر سے بچنا ہے بنیادی طور پہ۔ ہم نے ان کو ہمیشہ ٹیکٹیکلی ڈیل کر کے ان کے شر سے بچا ہے، ورنہ یہ ہمارے کبھی بھی دوست نہیں بن سکتے۔ تو یہ جو ٹرموائل، کبھی کوئی جلد سے جلوس شروع ہو رہے ہیں، کبھی کوئی آ رہا ہے، کبھی کوئی ڈیسٹیبلائز کر رہا ہے، کبھی کیا ہو رہی ہیں باتیں۔ پاکستان کو انٹرنل سٹیبلٹی کی ضرورت ہے۔ ملک کی حالات انشاءاللہ بہتری کی طرف جانا شروع ہو گئے۔ یہ کرونا کی ویو اگر نکل جاتی ہے، پاکستان کی معیشت بھی انشاءاللہ تعالیٰ اب سیدھے راستے پر چل پڑی ہے، اور انشاءاللہ یہ گروتھ کا پیریڈ ہے آگے ہمارا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ امید یہ ہے کہ خطے کی صورتحال کے بہتر ہوتے ہوتے انشاءاللہ پاکستان کے حالات بھی آنے والے وقتوں میں اب مزید بہتر ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ مشکل وقت پاکستان نے دیکھا ہے اور انتہائی مشکل وقت دیکھا ہے، لیکن انشاءاللہ اب اچھا وقت آنے والا ہے۔ سب مسلم امہ کے لیے آپ بھی دعا کریں، کیونکہ سعودی عرب اور ایران کے اگر معاملات منیمم ٹرمز پہ بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کبھی دوست بن سکتے ہیں، یہ بنیادی کچھ مسلکی لڑائیاں ہیں اور بہت ساری لانگ ایک ہسٹری ہے، کڑواہٹ ہے، کوئی منیمم کسی ایجنڈے پہ اکٹھے ہو جائیں، کسی منیمم چیز پہ مان جائیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ پوری مسلم امہ کے لیے ایک زبردست چیز ہوگی۔ آپ سے ناظرین انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ۔